الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام. پیش کرن دی سعادت حاصل کرن تو بعد حضرت علامہ مولانا برادرم محمد اعظم صاحب جنہ دے بلندی درجات واسطے اج دے اس پروگرام دا اہتمام و انتظام کیتا گیا. اللہ کریم انہوں صالحین دے نال لاحق فرمائے اور انہوں نے ساری زندگی مشائخ نقش بندیہ نال جو خصوصی اظہار محبت فرمایا عملی اور کلامی اعتبار نال اللہ کریم اس نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اپنے شیخ اور مرشد نال
کامل تعلق رکھیا اور نبھایا، اور بندہ ناچیز نال بھی انہاں دا بڑا خوبصورت اور اچھا تعلق رہا۔ انہاں دے صاحبزادہ صاحب بھی اپنے بزرگاں دی طرح بڑی محبت فرما دے نے۔ اللہ انہاں نو بھی درجہ کمال تے فائز فرمائے، اور جتنے احباب علماء انہاں دے خاندان دے دوست احباب عقیدت مند تشریف فرما ہوئے ہو، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہاں۔ میرے اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جدو تہاڈا کسے بھی مسئلہ ہوتے آپس اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف نو اپنی مرضی دے پیمانے تے اور اپنی مرضی اور سوچ دے مطابق حل نہ کرو، اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ وچ پیش کرو۔ یہ چونکہ اسی دینی محفل وچ بیٹھے ہیں، اس واسطے دینی بات ہو رہی، خالصتاً فقط دینی بات ہو رہی کہ جدو تہاڈا کوئی آپس وچ مسئلہ ہو جائے، تنازعتم فی شیء، کسی شے کوئی شے متنازع ہو جائے، کسی شے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور فیصلہ کرنے میں دقت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جب رسول کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ لے آؤ اور حضور کوئی فیصلہ فرما دیں، اور جو فیصلہ حضور فرما دیں تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ بھائی سمجھ آئیے دوستوں، آپس وچ جھگڑا نہ کرو، گل دین دیئے اے حکے تے نہیں مکنی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ گل دین دی تے اینو حکے تے نہ مکاؤ، وہ حکے تے بے کے انہاں سی آپ پہ یہ حل کر لئیے، اور پرابلم پھرے کہ جیڑے منصف بنے نے انہاں ہو سکتا ہے تریجا کلمہ بھی صحیح کسے دھیان نال سنیا تے نہ ہوتا ہو۔ بھائی سمجھ آؤں دی بھائی، جیڑے ڈیرے دار بنے کھلے نے انہاں ہو سکتا ہے تریجا کلمہ بھی صحیح، تو جو فیصلہ وہ پہلا یہی کرتے ہوں نے، بس سنے ترائے بھی بڑے ہوں نے۔ بھائیا یہ گل نہیں بنے کتنے ہوں نے، اسی تے جے اے پیانیا بھائی اس ملک دے بڑیاں بڑیاں نو کول شریف سدھی نہیں ہوندی، تسی کیڑی باغ دی مولی ہو؟ اے سوشل میڈیا دا دور ہے، بچے اس تو واقف ہو رہے نے۔ رحمان ملک نو ترائے باری پچھو لایا نے، کول شریف نہیں آیا، شباز شریف نو سورت کوثر نہیں آئی، خاتم النبیین دا لفظ ساڈے وزیر اعظم صاحب نو مڑ مڑ بھی پڑھایا نے تو دی زبان تے نہیں چڑھیا۔ ساڈا معیار علم تا ایڈیاں وڈیاں وڈیاں بندیاں دا وے، ہن میں حکے والیاں دی گل پیا ویسے کرنا، اوتھے ڈیرا بننا دین دا اے ساڈا معیار نہیں۔
ساڈے کول معیار کی ہے؟ ساڈے کول سوکھا جہا کام ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں خود آپ فیصلہ نہ کر، اہل علم کول جا، کیونکہ خالق کائنات فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جانن والا اور نہ جانن والا برابر ہو سکتے؟ اور پھر ایک ہوندا ہے معلومات ہونا کسی چیز دے بارے، اے بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ایک ہوندا ہے رسوخ فی العلم، جنہوں قرآن پاک کے چاہتا ہے آدھا اللہ سونا فرماتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ ایک ہوندا ہے کسی چیز دے بارے بنیادی کچھ چیزاں دی معلومات ہونی، اور ایک ہوندا ہے اس علم وچ ملکہ حاصل کرنا، اردو مکمل رسوخ حاصل کرنا۔ تو ساڈا اے مبلغ علم ہی نہیں کہ اسی کسی چیز دے بارے خود فیصلہ کریے، کیونکہ اسی اپنی خواہش دے تابع ہو کے گل کریے تے وہ دین نہیں بندی، جدو آقا کریم دی زبان چو نکل جائے وہ دین بن جاندی ہے۔ حضور دا فرما دینا، فیصلہ کر دینا، حضور سرکار میرے آقا موجود نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج دے بارے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک بندے سوال کیتا یا رسول اللہ حج ایک باری فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے، جواب نہ دیتا۔ فرمایا کہ اگر میں کہہ دینا کہ ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہوتی۔ اس چیز نو اللہ قرآن نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ جو دین ان لینا دین ہے، جس تو روک دین اس تو رک جانا دین ہے۔ آپ دا میں ایک مائنڈ بنان دی کوشش کر رہا ہاں، یہ ساری آیات بینات جو میں قرآن مجید جو پڑھی نے یہ دس رہی نے کہ بندہ مومن کوڑ مسئلہ دے حل واسطے طریق کی راستہ کیے، اور وہ کیڑی شے جتوں سان فیصلہ کروانا چاہیے۔ اکے تے بہ کے فیصلہ نہ کر، کوئی بھی گل تیرے ذہن وچ کھٹک دیئے تے انہوں بارگاہ مصطفیٰ وچ پیش کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت معاذ بن جبل، یہ دو شخصیات نے جنہوں حضور نے قاضی بنا کے بھیجے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نو جدو حضور نے قاضی بنا کے بھیجا تو حضور نے فرمایا فیصلے کیویں کریں گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن وچوں ویکھ کے کراں گا۔ فرمایا اگر قرآن وچ نہ ہویا تے؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر میں تہاڈی سنت وچوں ویکھ کے کراں گا۔ فرمایا اگر اوتھے نہ ہویا؟ فرمایا پھر میں اپنی رائے نال اجتہاد کراں گا۔ یعنی یہ سارے چیزاں قرآن اور حدیث یہ دستیاں نے کہ ساڈے کول راستہ کی ہے، کسی بھی مسئلہ دے اندر ساڈی اپنی ذاتی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ اقبال فرماتے ہیں عقل قربان کرن با پیش مصطفیٰ، اپنی عقل نو رسول اللہ کے قربان کر دے۔ صاحب نور الانوار ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ آپ نور الانوار دے اندر فرما دیں کہ سنت دا عقیدہ حق اور صراط مستقیم، افراد اور تفرید جڑی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام دے دین پائی جاندی سی، انہاں دعا تو ہٹ کے اور روافض اور خوارج تو ہٹ کے نہ محض عقل تے مبنی ہے تے نہ صرف محض عشق تے مبنی ہے، بلکہ عقل تے عشق ملا کے
جڑا درمیان راہ ہے وہی صراط مستقیم اہل سنت و جماعت نو حاصل ہے۔ حضرات علی وقار، میں اپنی عقل نال کوئی فیصلہ کرنا چاہواں تو میں بھول سکنا، میں غلطی کر سکنا، مینوں اختیار نہیں، میری یہ اتھارٹی نہیں کہ میں خود فیصلہ کراں۔ فیصلہ حضور دا موجود ہے اور وہ تسلیم کرنا، کیونکہ اللہ فرما دیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور پھر ایک بڑی کمال علی گل اس آیت چیئے اگلے جزء وچ فرمایا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، کہ جو فیصلہ حضور فرما دیں پھر اس نو اپنے اندر دل دے اندر بھی اگر بندہ تسلیم نہ کرے، ایک بڑی باریک چیز ہے، کسے فیصلے ڈیرے دار کو ٹر جاؤ تو وہ کوئی فیصلہ کرے، کوئی مجھ دا رولا ہوئے، زمین دا ٹکڑے دا رولا ہوئے، کسی اور چیز دا، وہ جڑا فیصلہ کر دے ویسی چپ کر کے گھر آ جائے اے گل کریے بس جی میں آکھیا نے ٹھیک ہے، انج ساڈا دل نہیں مندا تے گل مڑ اے جچ جاندی بس ٹھیک ہے اس من لیا انج دل نہیں منے، لیکن جدو فیصلہ کرن نا حضور تے اے اختیار بھی نہیں کہ میرا دل نہیں مندا۔ پھر اے نہیں اگنا کہ میرا دل کی چیز ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا پھر دل دے اندر بھی ایک چیز موجود نہیں ہونی چاہیے کہ میرا فیصلہ میرا دل نہیں مندا، انج میں مان لیا ہے پر میرا دل نہیں مندا، ایک کسے اور گل تھا تے تو کہہ سکنا ہے، لیکن جدو حضور فرما دین فیصلہ تے پھر بندہ مومن دا دل تسلیم کرے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے اس بار ایک بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ سرکار دی خدمت ایک بندے نے سوال کیتا کہ حضرت تو انہوں شاید ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر بندہ سردی دے موسم میں نیت کر کے وضو کرن تو بعد موزے پہن لوے تو او دے اتے وضو کرنا دوبارہ پوے تے مسح کر لو تے دوبارہ حاجت وضو کو پیر دھون دی نہیں، اور یہ مسح کیتا جاندہ ہے پیر دے اتوں مسا ہو گیا۔ حضرت علی کے کسی سوال کیتا بھی عقل دا تقاضا ہے کہ جے کوئی کٹا لگ گیا ہے مٹی لگی ہے تو پیر دے ہیٹھ لگی ہونی، تو جے تسی ہاتھ مارنا ہے تو تھلو ماریا کرو، تسی اتو کیوں مار دو؟ اور یہ ہن بھی گل اتھے ہی کہ بندہ موزہ پہن کے مسجد چی اگر ٹردا ہے اگے پیچھے کدے جاندا ہے تو جے کوئی چیز تھلے کٹا مٹی کھ لگا ہے تو تھلے لگا ہونا، تو جے اسی ہاتھ گلا کر کے مار نہیں ہے تو چاہیے تے آپ تھلو ماری دا چلو صاحب ہو جانا، اتنے تے لگا کوئی شے، لیکن اسی ہن بھی کردے کی ہاں۔ تو حضرت علی سرکار نے اس طرح بڑا لیکن اسی عقل دے آپ کے نہیں لگے، اسی ہوئی کرنا ہے جی میں آمینہ دلال کرنا ساڑھے کو ایک طریقہ ہے، ساڑھے سامنے ایک چیز ہے کہ ساڑھی عقل فیصلہ اسی اپنی عقل نال فیصلہ نہیں کر سکتے جتھے حضور دا فرمان ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حسین احمد مدنی دیوبندی نے ایک باری تقریر کی اور تقریر ایچے کیا کہ دو چیزاں ہم بھی دے لے رکھ لو، ایک وطن کی محبت ہے ایک محبت دین کی۔ اگر وطن کو قربان کرنا پوے دین کے تو شریعت کا قاعدہ ملت اسلامیہ واسطے ہے کہ وطن قربان کر دے اور دین بچاؤ، کیونکہ ساڑھی اصل پہچان وطن نہیں، یعنی
کہ اسی پاکستانی ہاں، ساری پہچان یہ نہیں کہ اسی ہندوستانی ہاں، ساری پہچان یہ ہے کہ اسی محمدی ہاں۔ تو حسین احمد بدری نے تقریر کی اور تقریر جو اس نے کیا کہ ساری پہچان ہندوستانی ہونا ہے کہ وطن ساڑھے واسطے بڑی اہمیت رکھ رہے ہیں ہندوستانی ہاں، ٹھیک ہے اسی دین قبول کر لے رہے کہ ساڑھے آباؤ اجداد ہندوستانی میں اسی ہندوستان میں رہنا لیں۔ علامہ اقبال نے اس کا جواب دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں عجب ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ دیو بندے حسین احمد اینچے کو لگنی سے سرود پر سرے ممبر کے ملت از وطنس جب خبر ز مقام محمد مصطفیٰ بھی نسا خیشرا کے بھی ہماؤس گر باؤنا رسیدی تمام مجابیس۔ آپ فرمانے حسین احمد مدنی تو سی عجبی لوگ دین کے کتنے دور ہو، ارے بنو دین کی رمز کی سمجھ نہیں آئے کہ دین کی اصل رمز کی چھے بے خبر ز مقام محمد عربیس رسول اللہ کے مقام کو کتنے بے خبر ہو گئے۔ سرود پر سرے ممبر کے ملت از وطنس آپ فرماتے ہیں ممبر میں بیٹھ کے یہ حلقہ سرائی دین کی کیونکہ ملت وطن نار بڑھنی حضور کے مقام کو بیٹا بے خبر ہے چھے بے خبر ز مقام محمد عربیس۔ میرا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اس بندے کی پہچان افغانی، ہندوستانی، پاکستانی یا اور کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ دی پہچان محمدی ہونا۔ سو اصل کیا ہے جو اس نظم کے اندر اصل جملہ ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ خیشرا اصل جملہ ہے کہ دین ہماؤس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ اصل کیا ہے؟ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤست، اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اگر تو حضور تک پہنچا تو دین سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس ساری گفتگو دا ایک مرکزی خیال ہے جڑا میں تواڈے تک دینا چاہنا اور مڑ تقریر دے اتے کرنی ہے، یعنی اے میں ایک خیال تواڈے ذہن وچ جمانا چاہ رہا ہوں، اس تو بعد پھر وہ دے اتے تقریر کرنی ہے، اور وہ خیال میرا دوست، میرا یار، میرا بیٹا، میرا بزرگ یہ ہے کہ دین میری پسند تے میری مرضی دا نام نہیں، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے عطا کرنا ہے۔ چلو میں تھوڑا اور سمجھان دی کوشش کر، جنہوں وہ ایک گل سمجھ چاہ جانی ہے نا، وہ نگلی مسئلہ سمجھ چاہ ہونا۔ اگر کوئی بندہ سیانے بندے بیٹھے ہو، سمجھدار ہو، عقل والے ہو، صاحبان شعور ہو، یہ آکھے کہ فجر دیاں رکھتاں کنیاں دو فرض نے، دو نہیں بھی پڑھتے تسی تے ہیں تے دو ہی۔ کوئی بندہ آکھے جی میں ویلا بھی ہاں تے میرے کول ٹائم بھی بڑا ہے، مینوں گھر دا کام شام بھی کوئی نہیں، پٹھے پٹھے بھی ہن میں کوئی نہیں پانے ہوندے، پترا مینوں ویلیاں کر چھڑیا ہے، میں فرض 4 پڑھنے وہ دے فرض ہو جانے۔
تو اس تھوڑے جی نماز وڈی نہیں کیتی مڑ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تھوڑی جی اس وڈی نہیں کر چڑی نماز تو دی مڑ قبول کیوں نہیں کرتا پیا اللہ؟ توجہ ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ اللہ فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو مینوں یاد کرنے واسطے۔ اگو کیویں پڑھنی ہے؟ حضور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، انج پڑھو جی میں پڑھنا۔ ہن جے کوئی آکھے بھی نہیں میں 4 پڑھنے، اس ویسے تو کیتی تھوڑی جی وڈی ہے لیکن ان دی وڈی نماز قبول نہیں۔ ماشاءاللہ ہن تانوں گل سمجھ آن لگ پئی ہے، اور تانوں جڑا نا وہ تار جڑ جائے تو مڑ منہ میں گلاں سمجھ آن لگ پئی۔ اچھا چلو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ بیربل شریف، آستانہ علیہ شرکپور شریف، آستانہ علیہ بیربل شریف، حضرت صاحبزادہ پیر خالد سیف اللہ صاحب، سارے آپ دا دیدار کرو اور شاہ صاحب دا دیدار کرو اور خطاب غور نال سنو۔ سارے حضرات تشریف فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے۔ بزرگاں دے آن نال محافل دے روحانی فیوز و برکات دے اندر مزید نکھار آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ محفل دے اندر بزرگاں دے روحانی فیض دی وجہ تو تانوں گل مزید اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اسلام دے بنیادی 5 رکن نے، میں صرف انہاں دی مثال ہی دینا اور نہیں دینا۔ بنیادی طور تے 5 ارکان نے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے، مثلاً نماز۔ اگر کوئی 4 پڑھدا ہے تو وہ اس حمد بھی بالی کیتی ہے، ثنا بھی زیادہ کیتی ہے، تشہد بھی زیادہ کیتا ہے، رکوع اور سجود بھی زیادہ کیتے ہیں، اور یہ سارے کام عبادت نے۔ جڑے کام اس زیادہ کیتے نے سارے کام عبادت نے، لیکن ان دی یہ عبادت قبول کیوں نہیں ہوئی اللہ دی بارگاہ وچ؟ کیونکہ اس نے حضور دے طریقے چھڑیا ہے۔ وہ حضور تو بھی اگاں جان دی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ نے وہ بندہ قبول نہیں جڑا نبی تو اگے ودے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، نبی دے پیچھے رہنا کام ہے، اگے جانا کام نہیں۔ ماشاءاللہ تو ان مسئلے دی سمجھ آ گئی۔ بندے جٹ جڑے نے وہ سمجھدار ماشاءاللہ ہے، وہ جٹ کٹھے ہون، بابا مولوی ساڈے علاقے دے کٹھے ہو بھائی، روزے گرمیاں چ مہربانی کرو تینوں سردیاں چ لے آؤ، اسی 1.5 مہینہ رکھ لیں، مہینہ آن دیو اسی 1.5 مہینہ رکھاں گے، کرو سردیاں گرمیاں چ بڑا اوکھا ہے تے مارتے پے ہو۔ ساری جان دے مولوی بھی کٹھے ہو جان، یہ کر سکتے؟ تو جو 30 رکھن دی بجائے وہ 45 پہ رکھ دیں تے راضی ہو کھا، وہ آندے نہیں رکھنوں نہیں، پر رکھنوں جی میں سرکار دسی ہے۔ اب بندے آندے جی آج تے رش بڑا ہوندہ ہے تو 2 باری چکر ہو خسالے ہو سی نا۔ حضور فرماندے خذوا عنی مناسککم، میں تو ان سکھانا ہے، میرے تو سکھو، میری زندگی نمونہ ہے کہ حج کی میں کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس تو 1 گھنٹہ آگے ٹر جائے، جیڑا حج دا ٹائم ہے اس تو 1 گھنٹہ آگا جا کے آکھے میں ہون حج کرنی نہیں ہونی، توجہ ہے، حج اچ نقص آ جائے گا۔ کیوں؟ حضور دے طریقے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ زکاة 40 روپے دینے 1 روپے چو، وہ آکھے میں دینا ہے پر اسیاں چو 1 کرو، نہیں چلے گا۔ عزیز بھائی، بات بڑی مختصر اور بڑی سادہ ہے۔ دین
دی حدود نبی پاک مقرر کر گئے. انہاں تو نہ میں اگے جا سکنا تے نہ تو جا سکنا. پائیا جی میں نماز، روزہ، حج، زکات انہاں اگاں کیتیاں رب قبول نہیں نہ کردا. ایویں ایک پنجواں رکن ہے کلمہ، ان بھی ان نہیں قبول کرنا جدوں اونج پڑھنا ہی جویں سونے نبی پڑھایا. سمجھ آ گئی؟ جے سمجھ آ گئی ہے تو پھر میں آگے چلنا، تو جے سمجھ نہیں آئی تو پھر دوبارہ گفتگو کرنا. ہوں ایک بندہ آتا ہے جی نہیں میں تھوڑا جہا وڈا پڑھنا، تو بھائیا تو ساری عمر بھی پڑھتا رہو، قبول ادو ہونا ہے جدوں اونج پڑھنا ہی جویں مدینے والے پڑھایا ہے. کیونکہ نماز وڈی کیتیاں بھی راضی نہیں ہوتا، تو کلمہ وڈا کیتیاں بھی راضی اونی رکھ سونے جتنی سائیاں آنکھیں. توجہ ہے آپ حضرات؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی وہ گل ہے جڑی میں سمجھان دی کوشش کر رہا کہ دین میری خواہش نال نہیں بننا. دین رسول اللہ دی مرضی دا نام ہے، حضور دے بولن دا نا دین ہے، رسول اللہ دے فرمان دا نا دین ہے. سارے سنگی جان دیو کہ جانور سال دا لگتا ہے قربانی دے. حضور دا صحابی آکھل کرے سونے سال دا کوئی نہیں، جے تسی آکھو تو میں 6 مہینے دا کرنا، تو حضور فرماتے ہیں جا کر لا ہو جائے گا. الامن والولاد دے اندر لکھیا ہے بندہ عرض کردا ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا پر میں تو 5 نمازاں نہیں پڑھی لیاں. اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے، سرکار فرما اچھا جنیاں پڑھنیاں نہیں اونیاں تے آ جا کلمہ تے پڑھ. بندہ آکے آکھے بسونے میں روزہ توڑ بیٹھا تو سرکار شریعت دا قانون دسن تو یا بھائی 60 روزے رکھ لا مسکین آزاد کر دے یا 60 بندیاں کھانا کھلا، تو آکھے میں تو اتراوے نہیں ہوندے تے سائیں موڑ بھی گل دے نہیں. حضور فرما دے نہ بجا کھجوراں بھی گھر کھا لیں تے روزہ بھی معاف ہو جائے گا. تو شریعت ان تسلیم کر دیئے. توجہ ہے حضرات؟ آپ مدینہ شریف دے مکہ دے حرم وچ کوئی چیز کسی درخت نو کٹنا وغیرہ منع کیتا گیا. تو حضور نو صحابہ کی بھی سونے ازخر گاس ہے تو یہ دی ضرورت ہوندی ہے، تو حضور فرمایا چل یہ کٹ لیا کرو. حضور دی مرضی دا نا دین ہے، میری پسند دا نا دین نہیں. تو اللہ فرماتے نے جدو میرا نبی کوئی فیصلہ کر دے وے اتھے اپنی مرضی نہ لیا، اپنی مرضی اتھے قربان کر دے. بس اے اصل چیز ہے جڑی تو میں سمجھانا چاہ رہا کہ میری جی اینج دل کرتا ہے بھئی میرا دل کی ہے، میرے دل دی تو مجال ہی نہیں نا بھئی وہ اتھے بولے جتھے رسول اللہ دا فرمان آ جائے. یہ گل سمجھے چاہ گئی ہے. ہون جناب تقریر شروع کروں. میں بس تھوڑا جا ٹائم ہی تقریر کرنی ہے. اصل گل یہ ہے جڑی بنیادی میں تمہیں دسی ہے کہ اپنی مرضی چھاڑ دیو. ساڈا جی انج دل کردا ہے شاہ صاحب نو جگہ دیو. بسم اللہ جی شاہ صاحب قبلہ، بسم اللہ جی بسم اللہ. بیٹھو بھائی حضرات توجہ ہے. لو ہون گل دی سمجھ آنی ہے جڑی میں تمہیں دسنی ہے، جڑی میں تمہیں سمجھانی ہے ہون وہ گل سمجھ آ گئی. چلو تقریر سنو. میں اکثر دستا رہنا سنگیاں سارے نو اسی کوئی اللہ ویکھیا ہے؟ اسی اللہ نہیں ویکھیا کیونکہ اللہ قرآن وچ فرماندے لا تدرکہ الابصار، آنکھوں ویکھ ہی نہیں سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، او تکدا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اسی اس دا نور ویکھ سکدے. یہ دا مطلب ہے نہیں وہ وکھا بھی نہیں سکدا. یہ بھی چونکہ وچ ایک بات ہے اس تو دس چھڑیا اسی ویکھ سکدے نہیں. یہ دا مطلب ہے نہیں بھائی ساڈے ویکھن دی نفی ہے، وہ دے وکھان دی نفی نہیں. اچھا
لیکن منیا ہے اللہ منیا ہے تو کیویں منیا ہے جانے من جی میں رسول اللہ دسیا ہے اے اصل چیز ہے اسی اللہ نو انج منیا ہے جی میں نبی منوایا ہے جی میں سونے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نو انج منو اساں انج منیا ہے اپنی مرضی نال اسی اللہ نو من سکدے اپنی مرضی نال منو گے تے تسی گمراہ ہو جاؤ گے ایک کلیہ بنیاد ریاضی دا سوال ہوتا ہے نا تے وہ مشق تو پہلا ایک کلیہ دسیا جائے کہ جناب اے پوری مشق ہے اس کلیے نال حل ہونی ہے تو کلیہ سمجھ آ جائے تو مشق ساری حل ہو جائے اے بنیادی کلیہ ہے اس کلیے ذہن وچ رکھیا کرو ہر ویلے جویں خالق نو انج منی ہی نہ جویں نبی سونے منوایا ہے جانے من مخلوق چو بھی جن مننے انجی من جویں نبی منوایا ہے خدا دا نہ ہے کوئی گل سمجھے یہ چاہیے کہ کوئی نہ میں مخلوق چو جن بھی مننے حسین ہون میرے مولا علی ہون میرے مولا حضرت عمر ہون یا حضرت ابو بکر صدیق ہون جن بھی مننے انج من جویں نبی منوایا ہے اپنی مرضی نال مننے گا تے افراط و تفرید دا شکار ہو کے گمراہ ہو جائے گا اور بندے ہوئے لے جنہاں نو پورا لفظ بھی صحیح نہیں آؤں ایلی سدے رہندے ساری عمر لفظ دی پروننسیشن بھی صحیح نہیں آؤں او سان 10 دن با ایلی نو مننا کیویں میں آخیا جی اسی تواڈے الو ویکھ کے کوئی نہیں مننا سن تے جویں مدینے والےاں منوایا ہے اساں تے اونج مننا ہے سمجھ نہیں جب مننا بھی علی نو ہے ایلی نو نہیں منیا اساں علی نو منیا ہے ایلی آج یہ بھی ذرا مہربانی کر کے ذرا یہ ذہن وچ رکھیا ہے کہ منیا علی نو ہے تے مننا انجے جی میں مدینے شریف والیاں منوایا ہے تے جے ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بھی منیا ہے تے انج مننا ہے جی میں مدینے والیاں منوایا ہے میری خواہش میری مرضی اگر میں کراں تو بھٹکن دا خطرہ ہے میں رسول اللہ دے پیچھے ٹردا رواں سرکار دے صحابہ دے پیچھے ٹردا رواں ما انا علیہ و اصحابی تے ٹردا رواں تے میرا کام بن ویسے آپ نو سمجھ آ رہی ہے لے ہن تقریر دی تانوں سمجھ آنی کیونکہ ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے کہ اصل چیز کی ہے میں کیوں آکھاں میں اپنی مرضی نال مننا ہے مینو اس تو یقین ہے کہ جی میں مننا یہ صحیح ہے کیونکہ میں اونج مننا جی میں نبی منوایا ہے توجہ ہے جناب دی لو آؤ ہوں اس گل تے گفتگو کریے کہ نبی سونے منوایا کی نہیں حضور سرکار موجود نے اور حضور دے صحابہ موجود ہیں اور اے صحیح حدیث ہے اور کتب ستہ دے اندر جو سنن نسائی بھی موجود ہے اور مسند امام احمد حنبل دے اندر بھی موجود ہے اور مشکات المصحابی دے اندر بھی اور کئی کتب دے اندر موجود ہے کہ حضور نے لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر خم اخذ بید علی فقال الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم جی میں اے سوالیہ انداز ہے الستم تعلمون جی میں اللہ فرمایا سی الستو بربکم کیا میں تو اڈا رب ہاں جواب آیا سی کالو بلا ہاں سونیا تو ساڈا رب ہے حضور فرما دیں الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم صحابہ میں تو اڈیاں جاننا تو قریب ہے یہ جان دیو صحابہ کی کہتے ہیں کالو بلا ہاں سونیا تو ساڑیاں جاننا تو بھی قریب ہے اے جڑا لفظ اولا دا معنی اقرب کر رہا نا اولا با معنی اقرب
یہ میں نہیں کر رہا، تحذیر الناس قاسم نانوتوی نے بھی اس دا تحذیر الناس دا جو مصنف ہے نا رائٹر ہے قاسم نانوتوی، اس نے بھی اس دا ترجمہ اولا بمانا اقرب کیتا ہے، قریب تر۔ ذرا سوچو، ذرا سوچو، جنہ ہستیاں دیاں جانا تو بھی نبی قریب ہے، اور یہ حضور گل منوائی ہے تو انہاں اگوں منی ہے۔ سوچنے والی گل تو ہے نا کہ جنہ دیاں جانا تو نبی قریب ہے وہ ہستیاں کڈیاں پاک ہون گیاں، تو ہم سمجھ نہیں آئی۔ بھئی نبی دا قرب طہارت عطا کردا ہے نا، نبی دا قرب تسی آندے ہو نا چادر دے ہیٹھ نے، جڑے چادر دے ہیٹھ نے وہ پاک نے، یہ گل میں تے مننا کہ جڑے چادر دے ہیٹھ نے وہ پاک نے، بندیاں پرابلم ہوندی ہے جدوں میں نہ جڑے چادر ہیٹھ نہیں ہو جو پاک نہیں، جڑے روزے ہیٹھ نے انہاں نوں پاک کیوں نہیں مندا؟ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ جس لئے تسی سمجھ لیندے ہو مینوں میں سمجھ لگ جاندی ہے، بہن سمجھ آ گئی تے جنہ نہیں سمجھ آندی سانوں ناندا بھی پتہ لگ جاندا ہے، بے مچلے بنے نے سمجھ انہاں نوں بھی آندی پئی ہے۔ ماسٹر کدے گیا ہے بھائیا گل سمجھو نا، میں روز بندیاں مثال دیندا رہنا، با جڑے چھوڑاں کبوتر رکھے ہوندے نے آ پنڈاں وچ رکھے ہوندے، تواڈے پنڈ بھی یقیناً اتنے رکھے ہونے، انہاں نے اسی اپنی پنجابی زبان وچ بھی تے اردو وچ بھی سدنے کبوتر باز۔ کبوتر رکھنا گناہ نہیں، وہ دے وچ قباحتاں نے جڑیاں اس وجہ تو نجائز کام شمار ہوتا ہے۔ ویسے کبوتر گھر وچ اگر ہوئے تو وہ دا رکھنا شرعاً گناہ، ان اڑانا، ان دے تے شرط لانی، انہاں نوں باہن نہ دینا، انہاں نوں اڑانا اور وہ دے تے جوا لگانا، اے پھر وہ دے جرائم وچ شامل۔ میں یہ دے اتنے باس نہیں کر رہا، میں دس ہویا ڈنگی جپیاں دی اتنے 300 کبوتر پہ اڑدا ہوئے نا، میرے تو پوچھو بشاہ جی اینا کوئی کبوتر تو انسیان ہے ڈنگی جپیاں دی دا کیڑا ہے تو باہر دا کیڑا ہے؟ میں آکھنا ہے میں کوئی نہیں پتا۔ ساڑھے بزرگ ماسٹر ظہور صاحب نے ہونا تو بھی پوچھ لو بجناب انہاں چوں کوئی سیان ہے، انہاں آکھنا ہے جی سانے بھی کوئی پتا، اور ہے بھی پتا۔ میں تو ویکھنا ہے تو میں آکھنا سارے چٹے ہی نہیں، کیونکہ کبوتران تو تے نمبر پلیٹ تے لگی کوئی نہیں، میں ویکھ کے دساں بھی اس پنڈ دا، لیکن 3000 بھی پیا اڑدا ہوئے تو جڑا کبوتر باز ہے نا ان پتہ ہوندا ہے انہاں وچ ساڈے پنڈ دا کیڑا ہے تے اتو کیڑا ہے۔ یہ گل ایویں ہے یا نہیں؟ نہیں تسی تسلی کر کے سوچ کے دس لو جی اندے وچ ایک ذرے دا بھی فرق ہو، ان پتہ لگ جاتا ہے۔ دوربین اس بھی کوئی نہیں لائی ہوندی، کوئی انہوں اونج سیان ہوندی ہے، جویں ان سیان ہوندی ہے نا کبوتر نواں ہے تے کوئی اڈن دے سٹائل تو ہی تکدا ہے، ایویں جڑے بیٹھے ہوندے ہو نا اگے جدوں اسی تقریر بیان کر رہے ہونے ہاں سان بھی پتہ اوویں لگ جاندا ہے اتنے بندے نویں آئے نے۔ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل؟ تے جویں وہ کوشش کرتے نا میں کوئی لنگر پانی اگے رکھ کے وہ ہیٹھاں لین دی، ساڈی بھی ایماندارانہ کوشش ہوندی ہے بھئی جیڑا لب جائے بھاویں نویلے ان بہن دی کوشش کریے، اٹھین دی کوشش نہ کریے بپنا اٹھ جا کی دے آئے ہیں، نفع تا ہی ہونا ہے جے کوئی اٹھن لے آیا تھا۔ لہذا نفرت میں بالکل ہونا تو کوئی نہیں، جڑے نویل بھی ہون میرا کام میں انہاں لنگر پانی دینا، کوئی انہاں کل وکھیڑی بیٹھا لے آؤ، میرا یہ کام میں تو میں کام کرنے دی کوشش کر دی۔ اب نو سمجھ آئی گل؟ سو میں ایسا کوئی عمل بھی نہیں کرنا وہ بندے اٹھ جانا، ایسی کوئی گل بھی کرنی، میں وہ کام کرنا ہے وہ بیٹھا لے آؤ پورا دیتے ساڈے کول مڑ رہ رہا۔ یہی میرا طریق ہے، یہی میرے بزرگاں دا مشرب صوفیاء دا بندیاں کول بانا ہے۔ انج دس ہوئے آپ سیان سان بھی ہوندی ہے، توجہ ہے جناب؟ اے جناب دی خدمت چرز کر رہا کہ جدو چادر دے سائے ہیٹھون والے پاک مندے ہو تے 15 صدیاں دے جڑے رسول اللہ دے روزے دے ہیٹھ نے انہاں نے بھی پاک بننا چاہیے۔
آپ نو اللہ فہم عطا فرمائے بابا بندہ تے ہوئی ہے جڑا گل نو سمجھے نہ میاں صحیح توجہ فرماؤ حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے اینج حضور نے ہاتھ پھڑیا ہے اور ہاتھ پھڑ کے سرکار راستہ دیو بھائی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ الحمدللہ وہ ٹائم کیوں ہے توجہ ہے حضرات حضور نے ہاتھ پھڑیا ہے اور اتاں کیتا ہے توجہ ہے جی ہاتھ اتاں کر کے فرمایا ہے جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے اور حضور اے منوایا ہے جڑے اگے بیٹھے سانو نبی دے صحابہ سن انہیں چو ایک نے بھی یہ نہیں آکھیا باسا کو نہیں مننا لیکن ایک گل بڑی قابل غور ہے جڑی مناقب ابن شہرہ شعبہ چ لکھی ہے باقی سارے بیٹھے رہن جنہ منیا ہے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے لمبے جے قد والا بندہ ہے قد داور شخصیت ہے روب بندیاں تے اندازے بھی ہے اور وہ شخصیت جنہوں حضور فرمایا ہے تیریاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر میں اس شخصیت دی گل پہ کرنا جنہ کلمہ پڑھیا ہے تے اللہ مومن آکھیا ہے جماعت نو پہلی باری مومن تاں آکھیا ہے جدو حضرت عمر کلمہ پڑھا ہے میں اس شخصیت دی گل پہ کرنا جنہوں رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی جن لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا میرے نبی پاک سرکار نے جس نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے میں اس شخصیت دی گل پہ کرنا جڑا کلمہ پڑھے تھے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین میں اس شخصیت دی گل پہ کرنا جنہوں اللہ دا قرآن آندہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں اس ہستی دی گل کر رہا ہوں جنہوں بیک کے شیطان راہ چھڑ دیندہ ہے عزیزان دی وقار میں اس عمر بن خطاب دا تعارف کروا رہا ہوں جنہوں رسول اللہ نے رب کوڑو مانگ کے لے آئے متوجہ ہو حضرات او عمر کھڑے ہوئے نے تے جویں حضور ہاتھ پھڑ کے اتاں کر کے منوایا ہے نا 1.25 لاکھ صحابہ چو اتاں کر کے ہاتھ پھڑ کے صرف عمر منے ہے دوجیاں بے کے مان لیا انہاں بے کیا کیا جی تسلیم آمنا و صدقنا لیکن حضرت عمر اٹھ بیٹھے انہاں حضرت علی دا ہاتھ حضور دے ہاتھ ہی چو لے لیا اور لے کے تے حضرت علی نو فرما دینا بخ بخ لکا ابن ابی طالب ابو طالب دے بیٹے مبارک ہوئے رسول اللہ نے تو انو ہر مومن دا مولا بڑا چھڑیا ہے مرد دا بھی تے عورت دا بھی حضرات قابل توجہ بات یہ ہے کہ علی نو مولا منوایا تے حضور نے لیکن تا صبح قیامت علی نو مولا مننا سنت حضرت عمر فاروق ٹھہرائی توجہ ہے حضرات کے کوئی آپ نو سمجھ آ رہی مولا منوایا حضور نے سب تو پہلے اور سب تو اول درجے تے منیا حضرت عمر بن خطاب نے ہے میرے سارے سنگی ذہن اچ بحال ہو بات جن جے شریک مندے ہوندے دشمن مندے ہوندے تے کیا اونا اے مبارک بات دینی آئی اے سجنہ دی نشانی ہوندی ہے چھوڑ نوکری تے لگ جائے تو بندے سارے تو بڑا مٹھائی لے کے پڑ جاندے مبارک ہوئے تو اٹھا چھوڑ نوکری تے لگ جائے تو جدو حضور نے کائنات دا مولا بنایا نا حضرت علی
سب تو پہلے ہاتھ پھد کے مبارک حضرت عمر نے دیتی تے مڑے اس گل تے کسے بندے گھٹ ہی سوچیا ہونا ہے بدوجیاں جو بہ کے من لیا عمر نو کھلو کے منن دی کیڑی لوڑ ہے تے اس گل دی جٹاں سمجھ آنی ہے جڑے پنڈاں وچ ووٹ دیندے نے ووٹاں وچ پارٹیاں ہوندیاں دو ادھے ایک پارٹی نال ہوندے نے ادھے ایک پارٹی نال تے کچھ ایک بندہ وچ جہا ہوندا ہے جن دوویں پارٹیاں دیاں نے ساڈے نال اون دے لوک جاندے نے تے گھر جا کے آندے نے بھائی یار او ساکھیا تے ہے پر وہ ساڈے نال نہیں یہ مڑ ساڈا جٹکا پنجابی کلچر ہے اون جے لگ جائے نا پتہ تے جٹ ہویا کھڑکے اڑکے والا تو آندا میں ہن اندر نہیں مور لے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ میں لینی ہے باہر تے اسی پنجابی چوں سدنے نا میں ٹنگ کے دینا کیوں وہ آندا ہے نہ پیچھے مننا کوئی نہ میں ہن منا کے جانا ہے دوجیاں ساریاں بہ کے ہی مان لیا ہے حضرت عمر نے کھلو کے مولا منے سائیاں پتا بندیا میرے تے آنکھ رکھنی ہے میں کھلو کے منے تاکہ کائنات گواہ رہے سب تو پہلے علی عمر مولا منے آیا بھائی توجہ ہے سب تو پہلے مصطفیٰ کریم سرکار نے منوایا علی پاک نے اچھا ہوں ذرا اتھے وہ گل میں ہوں تھوڑا میں جڑا ہوں تھی تمہیں پڑھایا ہے نا ان کا امتحان لوں گا ڈاڈا کوئی نہیں ہلکا جہا امتحان ہے ہوں کوئی بندہ آکھے بھائی حضرت علی نے کیوں مولا بنایا نہیں حضرت ابو بکر نو بنانا چاہیے تو اس بندے دی گل تسلیم کیتی جائے گی وہ اسی آکھاں گے بھائیا تو کیوں اعتراض کرنا ہے جنوں سائیاں منوایا ہے مان لا اعتراض جڑے اگے بیٹھے ہیں انہاں جو نہیں کیتا تو کیوں کرنا ہے جدو خیبر دی جنگ ہوئی ہے حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کل جھنڈا اس مرد نو دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح کرائے گا وہ دی نشانی یہ ہے کہ اللہ بھی وہ پیار کرتا ہے تے اللہ دا رسول بھی کرتا ہے جدو سویر ہوئی تے صحابہ انتظار سن کہ اے قرہ فال کدے نام نکلدا ہے حضور فرماندے نے علی بن ابی طالب کی تھے یا رسول اللہ انہاں دیاں تے اکھاں خراب نے سرکار فرمایا لے کے آؤ حضور نے علی دیاں اکھاں دا علاج کیتا تے علی نے خیبر دیاں یہودیاں دا علاج کیتا ہن کوئی بندہ یہ گل آکھے بجناب حضرت علی نے جھنڈا کیوں دیتا نہیں گل بندی نہیں یہ اعتراض نہیں بندا اعتراض نہ کرو سائیاں دے چھڑیا ہے تسی مان لو اینا ضرور دسنا کہ جھنڈا صرف حضور نے حضرت علی نہیں دیتا ہسٹری آف اسلام دا مطالعہ کرو سب تو پہلا جھنڈا حضور نے بریدہ اسلمی نو عطا فرمایا سب تو آخر جھنڈا حضور نے اسامہ بن زید نو عطا فرمایا درمیان حضور نے حضرت زید نو بھی عطا فرمایا حضرت ابو بکر نو بھی عطا فرمایا حضرت عمر نو بھی عطا فرمایا حضرت خالد بن ولید نو بھی عطا فرمایا حضرت سعد نو بھی عطا فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عطا فرمایا حضرت سعید نو بھی عطا فرمایا رسول اللہ نے عبداللہ بن رواح نو بھی عطا فرمایا حضور نے حضرت زید نو بھی عطا فرمایا حضور نے جعفر طیار نو بھی عطا فرمایا مختلف اوقات حضور مختلف صحابہ نو جھنڈے دیندے رہے حضرت علی نو بھی حضور نے عطا فرمایا لیکن ایتھے ایک گل یاد رکھ لو جھنڈا ہے نبی دی توجہ ہے حضرات کے نام جھنڈا حضور دئیے اے نہ کوئی لے سکتا ہے نہ کسے اور الجا سکتا ہے سائیں جن کو دین وہ مختلف وقات مختلف صحابہ نو حضور دیتا ہے لیکن میرے آقا اعلان فرما گئے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرا حضور فرما دیں یوم قیامت لواء حمد جھنڈا میرے ہاتھے چھوئے گا لواء الحمد بیدی ولا فخرا حضور فرماندن قیامت والے دن میرے ہاتھ سے جھنڈا ہونا ہے
ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਨ 3 ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਦਲੇ ਕੋਲ ਮਣੇ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਲੇ ਕੋਲ ਮਣੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਲੇ ਕੋਲ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਲੇ ਕੋਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। قیامت والے دن صرف ایک جھنڈا ہونا ہے۔ جدو اللہ نبیوں نو نہیں جھنڈا دیتا تے اور کسی نے کیویں عطا فرمائے گا؟ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ؟ اوے جاگ دے پے ہو تے میری گل جاگ کے سن لو۔ اللہ نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں نو جھنڈا نہیں عطا فرمایا، صرف حضور کو جھنڈا ہوئے گا۔ ایک کی جھنڈا پورے حشر چوبے گا، اور انبیاء بڑیاں امتاں سمیت اس جھنڈے دے ہیٹ کھلون گے، بلکہ نجات ہی ان ملے گی جڑا نبی دے جھنڈے ہیٹ کھلوے گا۔ یہی وجہ ہے سنیاں نہ کدی نبی دی آل دا جھنڈا اٹھایا ہے تے نہ کدی نبی دے صحابہ دے نام دا جھنڈا اٹھایا ہے۔ سنیاں جدو بھی جھنڈا اٹھایا ہے رسولullah دا اٹھایا ہے، کیونکہ صحابہ دا بھی ہوئی ہے تے نبی دی آل دا بھی ہوئی ہے۔ بڑے جھنڈے بنا لئیے تے بندیاں تا مڑ بھی سوکھ ہو جانا ہے، کیونکہ وہ گود کر کے من دیں، کوئی صحابہ نہ مندہ ہے تو کوئی نبی دی آل نہ مندہ ہے۔ سنی اسی سارے نہ مننے ہیں، انہوں اسی کندے لائیے، ساڑھے گولی کو لیا ہے رسولullah دا لا سارے ہی راضی ہو جانا۔ کو سمجھ آئیے گل دی کوئی؟ رسولullah دا جھنڈا لا، بندے آدھے نے سنے ہیں تسی جھنڈے دے بڑے خلاف ہو۔ میں کہ نعوذ باللہ، گل جو میری ہے تو میں ہی سنینا بھی ہیں، تسی دوجیاں تو کیوں ایٹے اوکھے ہو کے سن دے ہو؟ نہیں جی سنے ہیں تسی جھنڈے دے خلاف ہو۔ میں کہا میں جھنڈے دے خلاف نہیں، بدعات و خرافات دے خلاف۔ جھنڈا تے رسولullah دا ہے، او دا مخالف میں کیویں ہو سکتا، لیکن جھنڈا رسولullah دا ہے، مننا بھی رسولullah دا ہے۔ کوئی توجہ ہے حضرات آپ دی اس گل؟ تے جے بندہ کوئی سمجھتا ہے نا بھئی جھنڈا لگا ہوئے تے بیماری ایٹھا کوئی نہیں لاندی، ایٹھا لا لا، کوئی بجدے جانن تے پیران تو تویز لیا کے چلیں دن وہ ایٹھا بیماری کوئی نہیں لاندی، تویز ٹانگ چاہ، تو ایک گلاں شرع شریف دے اندر جائز۔ اے شارٹ کٹ نے تے شارٹ کٹ صحیح نہیں ہوندہ۔ ساڑھے بندیاں بڑا سوکھا کام بنایا ہے، بیبیاں آنکھ تے پھن سے نکل پڑے، آدھی پنجابی چل بدروکی سمجھ دیں، وہ وال ہون دی لیمٹ 2-3 دن، وہ 2-3 جگہ تے 7-8 جگہ تے سلام مان چھڑ دیا۔ وال ہوندیا تے میں اتھے بھی جاسا، میں اتھے بھی جاسا، اگلی بدروکی نکل دیا تائیں وہ موٹوریاں رہن گیا۔ یہ کوئی سمجھ ہوندی بھئی یہ کوئی نہ تے جے کوئی لب جیسے آنا تے وہ اندر نہیں پڑا جھنڈا لا نہیں، سارے کام ہی سیدھے ہو جانے۔ تو یاد دن پیران کو تویز لیا کے اگنا لا چھڑا۔ اے جے بڑے بچے کمپیوٹر پڑھ دیں نا، انہوں نے سمجھ ہونی ہے با کمپیوٹر ایچ وائرس ہوں دی ہے تو مڑا دیں اینٹی وائرس لا چھڑو، کمپیوٹر ناڑا اینٹی وائرس لا چھڑو تاکہ وائرس اندر اے باج کے اینٹی وائرس لائی کھلوتے تویز تے جنڈا۔ میں ہوں اینٹی وائرس لا چھڑیا ہوں تا ایٹھا شاہ لانی کوئی بھلیا لوکا قرآن پڑھ، مسلح تے بے کے نماز پڑھ تے رسولullah تے درود پڑھ، تیرے 2 کھاپے ختم ہو جان گے۔ جس بندے جمعے تے بھی وضو نہیں کرنا، 24 گھنٹے پلید رہنا، وضو جمعے تے بھی نہیں کرنا، نماز ایک نہیں پڑھنی، قرآن مجید صرف لے کے خرید کے پڑچھتی تے رکھے ہے اور نسالج بھی نہیں کھولنا، وہ بندہ آتا ہے میرے تے جادو ہو گیا۔ اور ظالمہ تیرے تے نوسط ہے، تو جو ایک واری بھی دیاڑی اچ پاک نہیں ہوندہ، بندہ 5 ٹائم وضو کرے، ستھرا ہوئے، مسلح تے کھلو کے رب دی حمد بیان کرے تے نبی تے درود پڑھے، سویرے اٹھ کے قرآن پڑھے، جادو ہو دے نڑے آ کی میں سکتے ہیں۔ آپ بندیاں والا کام میں نہیں کرنا تے بکرا دے کے پیران وچو شارٹ کٹ مارنے، بس ساتھو کچھ نہیں ہوندہ، تویز کوئی انجدہ بڑھا دیو، بس سارے کام سیدھے ہوئے رہا۔ کوئی آپ بھی چنگا کام کر لئیے گا، دیکھو سمجھ ہوندی پئی کوئی؟ عزیزہ نے من حضور نے جھنڈا عطا فرمایا مولا علی،
جڑا اس دا انکار کرے وہ بندہ تے مڑ مولا علی دا دشمن ہویا. تو مولا علی دی محبت ایمان دی نشانی ہے. مولا علی دی محبت ایمان دی. جس دل وچ بغض علی ہے وہ مومن دا دل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل وہ بندہ مومن دا دل نہیں. بندہ مومن دا دل ہوئے تے اندر اندر علی دے پیار تے محبت دا سمندر ٹھاٹھا ماردا. لیکن کیا حب علی دا مطلب بغض صحابہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالکا. اصل چیز یہ ہے کہ حب علی دا مطلب بغض صحابہ کیوں ہو گیا ہے؟ ایڈا نکا دل نہیں جن دے اندر صرف علی دا پیار ہوتا ہے اور ہی کسی دی داخل ہی نہیں ہوتا پیار. تیرا ایڈا نکا دل ہے بس صرف صحابہ دا پیار ہے اتنے علی دا آ ہی نہیں سکتا. نہیں، جنہ دل دا مطالعہ کیتا ہے وہ اندنے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلان دیاں جانے ہو. یہ تو بڑی وسیع چیز ہے. یہ تو بڑی بھائی وسیع و عریض دنیا ہے. جے مومن دا دل لے تے علی دا پیار بھی ہوئے گا، حضور دے صحابہ دا پیار بھی ہوئے گا. توجہ فرمائیے. میرے آخری تقریر دے لمحات نے اور اے بڑے قابل غور نے حضور نے حضرت علی جھنڈا عطا فرمایا. کوئی شک ہی نہیں. مدینے دا شہر ہے. بھائی میرے جاگ دے ہو تو میرے حال دھیان کرے. عشاء دی اذان ہوئی ہے. حضور علیل نے بیمار نے مرض وصال حضور مبتلا نے. بلال نے عشاء دی اذان پڑھ کے جدو جماعت دا ٹائم ہوا ہے تو حضرے کے کھلو کے عرض کیتی ہے سونے نماز دا ٹائم ہو گیا. تے حضور نے جی میں جھنڈا علی دیتا نا ہن امت نوے دسن دا ویڑا ہاں کہ امت دا پہلا امام کون ہونا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر نو کھو مسلح تے کھلو کہ میری امت دا امام بن جائے. جی میں اتھے نہیں نا سی بولے با حضرت علی جھنڈا کیوں دیتا نے اتھے بھی کوئی نہ بولے با مسلح حضرت ابو بکر نو کیوں دیتا نے. ساڈا اعتراض نہیں بندا. جڑا حضور دے فیصلے تے اعتراض کرے وہ ایمان والا ہو سکدا. یہ اگے تو میں گل دس چکیا. گل تے شروع یہ تو کیتی ہے تو میں آخیا یاد رکھیا ہے مڑ بجدا پہ سمجھتا ہونی. عزیزاں نے دی وقار میرے نبی سرکار دی زبان وچ نکلیا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر مصلی تے کھلو کے امت نو امامت کروا. بیلیو حضور دے منہوں نکلیا ہے اے صرف حضور دی مرضی نہیں رب دی بھی یہی رضا ہے. آپ احباب نو سمجھ نہیں آئی. ایک ظاہری الفاظ ہوتے ہیں ایک ان دے اندر چھپی لطافت ہوندی ہے. آپ حضرات لطافت توجہ فرماؤ نا کہ حضور جے کہہ آئے تھے صرف حضور دی مرضی ہے یا اللہ دی بھی یہی مرضی ہے. توجہ ہے یہ دیوتی اللہ دا قرآن پڑھ دینا تاکہ بات سمجھے چاہ جائے. عزیز ہے نبی وقار آپ دی محبت دا شکریہ. تشریف رکھیے بیٹھ جائیے بٹھاؤ بھی بٹھاؤ بابے ہمیں. عزیزہ نے گرامی قدر حضور فرمان حضور دے منہوں گل نکلے علی نو جھنڈا ملے تھے اللہ دی بھی مرضی ہے نبی پاک دی بھی مرضی ہے. ابو بکر نو مصلی ملے تے میرے پاک قرآن وچ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی میرے اعلیٰ حضرت بولے تے فرمانے نے وہ کہانی جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پیلا سلام مصطفیٰ جانے. حضور دی زبانی حضور دی زبانی میری زبانی چگل صحیح بھی نکل سکتی ہے غلط نکل سکتی ہے سبقت لسانی ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی دی زبانوں گل نکلے غلط نہیں ہو سکتی حق نکل جائے. تاں فرمانے وہ زبان جس
کو سب کل کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلا سلام پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا عزیزہ ندی وکار اللہ اللہ میرے دوست میرے عزیز سمجھو 17 نمازاں ابو بکر نے حضور دے مصلی تے کھلو کے پڑھائیاں نے کنیاں اے یاد کرنے والا فکر ہے نہ یاد کر لو کنیاں 17 نمازاں حضور دی حیات ظاہری ابو بکر نے مصلی تے کھلو کے پڑھائیاں کسے ایک بندے دا نام لو جیسے ایک بھی اور پڑھائی ہو گئے یہ بات یاد کر لو اور ذہن وچ بٹھا لو 17 تو کسی ایک نے بھی اور نہیں پڑھائی ساریاں نمازاں 17 دیاں 17 حضرت ابو بکر صدیق نے حضور دے مصلی تے کھلو کے پڑھائیاں نے تے حضور سرکار ایک بار یہ حدیث سے چاہتا ہے کہ حضور نے اجرے دا پردہ ہٹایا صحابہ کے نماز پہ پڑھ دیا محدثین نے اس حدیث دی شرح بڑے کلام فرمائے کہ جدو پردہ ہٹایا تے کی ہویا تے کیویں ہویا تے وہ بڑا دراز ایک سلسلہ ہے اور بڑا حسین سلسلہ ہے لیکن جو میں ویکھیا ہے نا جو میرے نظر آیا ہے کہ باقی ساری تفاسیر بھی سونیاں نے لیکن میرے بندہ ناچیز دے ذہن چاہتا ہے حضور پردہ ہٹا کے ویکھیا ہے با میں جو اگے کھلا رہا ہے میں ویکھاں تے صحیح وہ کیڑا ہے جڑا مگر نہیں کھلوتا کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ ہائے 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 میرا خیال ہے بس آئیاں یہ چیک کیتا ہونا ہے تو قرآن آتا ہے نا یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار جدو سرکار نے ویکھیا نا بھئی میرا مرید تے میرا شاگرد اس مقام تے اب پڑھ گیا جتھے میں چاندہ ہاں تے میرے پاک نبی سرکار نے تبسم فرمایا اور حضور دے تبسم نال مسجد نبوی دیاں دیواراں روشن ہو گئے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے دی وقار میرے پاک نبی سرکار نے بس آخری گل کر رہا ہوں شب ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو اپنے گھر بلا کے اپنا بستر عطا فرمایا ہے کوئی شک کوئی بندہ ہونے آکھے بھائی انہوں نے کیوں دیتا نہیں حضرت عثمان نو دے چاہ تو میں آکھاں گا کملیا یہ گل نہ کر جڑا عثمان دا حق ہے عثمان غنی دا حق ہے جو مولا علی سائیاں بستر تے سلایا ہے تے اعتراض نہ کر من جا بس سادہ جی بات بس ٹھیک ہے جی جی میں سائیاں آکھے ساڑی مرضی مجال کی اتھے بولن دی چپ کر مہر علی اے جا نہیں بولن دی تو بولنا بندا ہی نہیں سائیاں آکھے ٹھیک ہے عزیزہ نے گرامی قدر میرے پاک نبی سرکار نے حضرت علی نے فرمایا علی تو پسند کرنا ہے حضور نے فرمایا علی تو پسند کرنا ہے کہ میرے بستر تے سمیں اور تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے اے گل آکھن سوکھی ہے سنن بھی سوکھی ہے سمجھن بھی سوکھی ہے لیکن اے اس تھا تے کھلوتیاں جٹاؤں آکھن بڑی اوکھی ہے جی میں علی آکھے توجہ ہے حضرات کے نام کسے بندے نے پتہ لگ جائے بھائی اس چوک تے تین تھڑا بیٹھے نے پنجابی دا ایک لفظ تو انہوں نے کسے دس آئے بھائی ان دے کپڑے کھاڑے ہونے نے موٹرسائیکل دا نمبر ہونا سا تے وہ آکھے بھائی کپڑے کھاڑے اس موٹرسائیکل تے بھائی کہ تو نہیں لنگ دا وہ لنگ سی وہ دا بندہ بانتے آپ بھی بچ تے میں نے بھی بچا کیوں انج کرنا ہے حضور فرماتے نے علی تو پسند کرنا ہے کہ ایس بستر تے سو جائیں جی جڑا ٹارگٹ ہے کفار دا تے تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے تے اے جواب دے وے تے مڑ میرا مرشد علی دے سکتا ہے عزیزہ ندی وقار کیونکہ میرے مرشد مولا علی سرکار دے یہ عقیدہ ہے قل ان صلاتی و نسکی ومحیاي ومماتي لله رب العالمين
دب کے کہیے سبحان اللہ۔ عقیدے دی گل میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی، یا فرماندے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا۔ گل پیار علی جنوں سمجھ آ جائے، تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا فدا۔ ایک جہاں ہے کیا تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام۔ اے عقیدہ مولا علی ہے، اے عقیدہ مولا علی ہے، تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام۔ عزیزہ ندی وقار ذرا نوٹ فرما لو، جملہ آ کردہ حضور نے حضرت علی نو اپنے گھر بلایا ہے۔ جیڑا میں جملہ ہن بولنا ہے نا، میں ہن بندیاں دے چہرے ویکھدا پیا تے بندیاں دی فزیکلی پوزیشن بھی ویکھدا پیا، بھائی ہن اے دے اوتے تسی اگوں رسپانس کی دیندے ہو۔ میں گل کی کرن لگا، ذرا غور فرمانا ہے۔ مرضی میرے نبی دی یہ سائیاں جنہاں نو بستر دیتا ہے، حضور نے علی نو اپنے گھر بلایا ہے، مولا علی نو بستر تے سلایا ہے۔ حضور نے حضرت علی نو اپنے گھر بلایا ہے، بستر تے۔ توجہ ہے، کوئی اعتراض تے نہیں؟ بستر سائیاں دا ہے، جنوں دین چاہ ساڈا کام مننا ہے یا اعتراض کرنا ہے؟ مننا ہے نا۔ اللہ اکبر عزیزہ، جملہ یاد کر لو، میرے نبی نے علی نو گھر بلایا ہے، بستر تے سلایا ہے، صدیق نو روضے وچ بلایا ہے، قدمہ وچ سلایا ہے۔ آئے آئے توجہ ہی ہے، نہ اتھے اعتراض کرنا چاہیے تے نہ جے سائیاں گھر ساتھ کے بستر تے سلایا ہے تے وہ بھی انہاں دی اپنی مرضی ہے۔ جے سائیاں روزے وچ ساتھ کے قدمہ ہیٹ سلایا ہے تے وہ بھی سائیاں دی اپنی مرضی۔ اونج اینی میں 10 دارانا، اے بندیاں میں 10 دارانا، بجڑا حسین دے روزے تو ہو آوے وہ دے ہاتھ پہ چمدے ہوندے نے، کرمالا زوار ہے۔ میں کہا کی یہ دیکھ خوبی ہے، آندین روزے تو ہو آیا ہے۔ میں کہا ہو آیا ہے نا؟ اکھے ہاں جی ہو آیا ہے۔ میں کہتے اے ہو کہ آ گیا ہے۔ ابو بکر نو 15 صدیاں ہویاں حسین دے نانے دے روزے وچ ستیا ہویا۔ اے حسین کو ہو آیا تے ستھرا ہے، جڑے نانے کو جے ستے پہنو کدے پاک ہوڑ گے۔
کوئی سمجھ آئیے گل نہیں جے ہو آیا ہی بندہ ستھرا ہویا ودا ہے تے جڑے ہو آئے کوئی نہیں مڑو تھے ہی نے عزیزہ ندی وقار سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار بولے تے آپ فرمند نے بے اعتبار کی خبر ادب دی کتاب کا نام ہے جذب القلوب الى دیار المحبوب یہ تاریخ مدینہ دے نام تے دا ترجمہ ہو چکا ہے ویسے اصل کتاب فارسی ہے شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرما دیں کہ جیڑی کبوتری غار تو باہر آئی نا مجھے انڈے دیتے آئے جدو ابو جہل اینڈ کمپنی باہر کھلوتی ہے ہجرت دی شاب تے اس کبوتری نو اللہ نے انعام دیتا ہے کہ جا مدینے ٹر جا یار میرے دے نال جنہ چر دنیا قائم رہی تیری نسل باقی رہے گی اے جڑے مدینے شریف وچ کبوتر نے نا حضور دے روزے دے چار چفیرے شاہ عبداللہ محدث سے دہلوی جذب القلوب وچ فرماندے کہ اس کبوتری دی نسل ہی چنے اگر کوئی بندہ غور کرے تے گلاں تے پیار نال تاں ہی سمجھ چاہندیاں نا بھائیا جے کبوتری انڈے دیتے نہ باہر تے بندے انڈے ویکھ کے آکھیا اندر کوئی نہیں او دا حصہ ہو گیا واہ مالکہ میں تیری ونڈ تو صدقے جاواں جس نوکری دیتی ہے تھا نبی دی غار تو باہر انڈے باہر لایا سا ان تھاں ملی ہے مزار تو باہر جائیں نوکری دیتی ہے غار دے اندر ان تھاں ملی ہے مزار دے اندر سبحان اللہ بھائی توجہ ہے حضرات اے ونڈے سائیاں دین لگیا فرق نہیں رکھیا جویں جویں کسے نوکری دیتی ہے مقام بھی بے لیا اومے ٹھیڑا ہے میں تے یہی آکھاں گا تسی اس گل وچ پیر آندے ہو فلانے گھر والے نے تے فلانے دار والے نے جے گھر والے ویکھنے تے ہن ویکھو ابو بکر تے اجے بھی سائیں دے گھر وچ نے توجہ ہے حضرات عزیزہ نے من نبی پاک دے صحابہ دا ادب کریا کرو ابو بکر صدیق کوئی عام شخصیت نہیں ابو بکر صدیق دی بیٹی رسول اللہ دی بیوی یہ نام حضرت عائشہ ہے ابو بکر دی بیوہ حضرت علی دی بیوی یہ نام حضرت اسماء بنت امیس ہے ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ امام حسن دی بیوی ہے ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ امام محمد باقر دی بیوی ہے حضور نبیاں دے سردار علی ولیاں دے سردار حسن سیدہ دے سردار محمد باقر امامہ دے سردار چار سردار جڑے گھر جانج لے کے گئے نے وہ بندہ کتنی شان والا ہونا ہے کو سمجھ آئیے کوئی ہون 15ویں صدی دے امراسیاں تے نہیں نہ فیصلہ کرنا ابو بکر کون ہے کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کوئی یہ فیصلہ کرے گا تے آمینہ دا لال کرے یا سو اللہ دا قرآن کرے گا توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ عزیزہ نے کہا جناب ابو بکر صدیق بولے میں صدقے جاواں سونیا میرا ایمان تے عقیدہ سونیا میری خواہش کیے کملی والے سونیا میرا مال تیری رات تو قربان ہو جائے میری اولاد تیری خدمت گزار ہوئے سونیا نظر تیری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے نظر میری ہوئے اس ابو بکر نال وفا کر جس نبی نال وفا نبھائیے جڑا اجے بھی یار دے قدمہ ستا پیا اور قیامت نو بھی یار دے نال اٹھے گا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے رہے بے اعتبار کی خبر ادب دی تیو بے اعتبار کو واجے جڑے موٹ قدیم تو کھیڑے ہائے او کبھی نہ تھی منے راجے جڑے ہائے
تیمنے کانجے ہوت ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے عزیزاً من میرے تو بعد یقیناً بفضل ہی تعالی محفل پاک جاری و ساری رہے گی. آ کر آپ کو اجازت دا طالب ہے. اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے, خطائے لفظی اور سبقت لسانی اللہ معاف فرمائے, اور عقیدہ حق دے مطابق جو میں گفتگو کی تھی اللہ مینو اور آپ سب نو عمل کرنے والا بنائے. اور میرے مرحوم بھائی محمد اعظم صاحب جنہاں نے اس پنڈ نو کنورٹ کیتا کوٹ عمر وچ, اللہ کریم اس پنڈ تے اپنی رحمتاں نازل فرمائے اور اس نو اسم با مسمہ بنائے. وما علینا الا اللہ.